جدید ترین ڈیٹا سینٹر متاثر کن اور قابل تحسین ہے۔ عظیم منصوبے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ منصوبہ مختصر مدت میں غیر معمولی عزم، پختہ یقین اور اعلیٰ مہارت کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ وزیراعظم کا ملک کے سب سے بڑے اسکائی 47 ڈیٹا سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ مورکہ حق میں کامیابی ملک کی تاریخ کا عظیم ترین لمحہ تھا۔ مسلسل محنت ایسے عظیم منصوبوں کو حقیقت کا روپ دیتی ہے۔ اسکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہیں۔ فیلڈ مارشل کی بصیرت افروز قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مشکلات اور چیلنجز کا امید و حوصلے سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ ایک منظم سازش کے تحت دہشت گردی دوبارہ لوٹ آئی۔ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت کا کردار بالکل واضح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ کہا افغانستان سے کہا ہے کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ افغان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ مزید کہا خطے میں قیام امن کے لیے مؤثر سفارتکاری پر دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ہماری کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے جائیں۔ آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف بھرپور اور مؤثر کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی فورسز کے مستون کے علاقے کھٹکوچا میں کامیاب کارروائی۔ فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکلوں کو بھی ضبط کر لیا۔ متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث متعدد مشتبہ افراد بھی گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق علاقے میں سرچ اور کلیئرنس کارروائیاں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا پورا ملک اپنی بہادر فورسز کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دیرینہ اور قریبی تعلقات کا اعادہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اسحاق ڈار کا علاقائی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ اسلام آباد MOU کے تحت طے پانے والے فہم و تفہیم کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ عباس اراغچی نے علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی حمایت اور مثبت کاوشوں کو سراہا۔ ایران نے عراق کے ذریعے پیش کی گئی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ امریکی اخبار کا دعویٰ نیو یارک ٹائمز کے مطابق عراقی وزیر اعظم حالیہ دورے واشنگٹن کے بعد تہران پہنچے تھے، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی پیشکش کی مکمل تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی قابل قبول نہیں کریں گے۔ اس میں ابنا ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ علی الزیدی نے واشنگٹن دورے کے حوالے سے اپنے خیالات اور تاثرات سے آگاہ کیا تھا، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی کافی سالس موجود ہیں۔ امریکہ کے ایران کے خلاف مسلسل 13ویں رات فضائی حملے۔ اہواز، چابہار، خرم آباد، بندر عباس اور قشم میں دھماکوں کی آوازیں۔ اہواز میں حملوں میں 4 افراد شہید، 5 زخمی۔ بندر عباس شہر پر امریکی میزائل حملوں کے نتیجے میں 2 افراد زخمی۔ ایران کے جوابی حملوں میں مزید شدت آ گئی ہے۔ قشم جزیرے پر پرواز کرنے والے ایک طیارے کو مار گرانے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر جلتے ہوئے ملبے کی ویڈیوز بھی وائرل۔ ایران نے صوبہ کرمان پر داغا کیا ٹوما ہاک میزائل فضا میں تباہ کر دیا۔ کویت میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ علی سالم ایئر بیس پھر نشانہ۔ بری افواج کے ہیڈ کوارٹرز میزائل حملوں کا ہدف۔ امریکی فوجیوں کے کم از کم 6 رہائشی یونٹس کو تباہ کر دیا۔ ایرانی پاکستانی انقلاب نے برطانیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف استعمال ہونے والا کوئی بھی فوجی اڈہ ہمارا ہدف ہوگا۔ امریکی صدر کے ایک بار پھر ایران کو بڑے فوجی آپریشن کی دھمکی۔ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ وہ ایران میں بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ تجارتی جہازوں کے نقصان کی ادائیگی ایران کے منجمد اثاثوں سے کی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کی ایرانی اثاثے ضبط کرنے کی دھمکی کو بین الاقوامی قوانین اور عالمی مالیاتی نظام کے لیے خطرناک نذیر قرار دے دیا۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ کسی ملک کے اثاثے مستقبل کے ممکنہ دعووں کی بنیاد پر ضبط کرنا عالمی اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خبردار کیا کہ اگر اس طرز عمل کو معمول بنایا گیا تو دنیا میں کسی بھی ملک کے اثاثے محفوظ نہیں رہیں گے۔
तनाज़ात का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हम मुआहदे को सबताश करने की हर कोशिश की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंज़ीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर दिया, कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कल अदम TTP और BLA अफ़गान सरज़मीन से सरगर्म है। चीन का पाकिस्तान की सिफारती काविशों का खैर मकदम। इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद तेल की आलमी मार्केट में तेजी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $79 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। पेट्रोल ₹4.40, हाई स्पीड डीजल ₹3.62 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.52 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹378.66 फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। 4 स्टार जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का भी इजहार किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, नशेबी इलाके और अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शाहजमाल, समनाबाद टाउनशिप, डेविस रोड, हबीबुल्ला रोड और दीगर मुतादिद इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। गुजरांवाला में बारिश का 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। सियालकोट, डस्का, पसरूर, गुजरात, हाफिजाबाद, कसूर और मुरीदके की अहम शाहराहें, गलियां और रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी जमा। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोह सुलेमान से आने वाले बरसाती रेलों ने कोट चट्ठा और तौंसा शरीफ में तबाही मचा दी। कई इलाकों में ज़मीनी राबते मुनक़ता, मकानात मुनहदिम। शदीद बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 21 शहरी जाँ बहक और 154 जख्मी हुए। कोह सुलेमान में बरसाती नदी नालों में शदीद तूफ़ानी, मुबारकी, अकबाई और दीगर मकामात से आने वाले सयाह फंस गए। पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिलें और सामान कंधों पर उठाकर नदी नाले पार करवाए। सयाहों की गाड़ियां और कीमती सामान भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिंध में मानसून बारिशों की पेशगोई, तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मीमन कहते हैं कि बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिक़ा इदारे हाई अलर्ट हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रेस्क्यू इदारों और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों को हंगामी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नैब मुकदमा सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरे अख्तियार नहीं रहा। अदालत उस्मा का बड़ा फैसला, तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच ने फैसला सुना दिया। आर्टिकल 175AF और नैब कानून के सेक्शन 32 का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट का नैब मुकदमात का दायरे अख्तियार बाकी नहीं रहा। फैसले का मतन। कराची में रेंजर्स और SIU पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन मलीर और केमाड़ी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 भत्ताखोर मारे गए, 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हलाक और गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक अब्दुल समद काठियावाड़ी ग्रोह से है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक ग्रोह कारोबारी अफराद और बिल्डर्स से भत्ता वसूली और धमकियों में मुलविस था। अमन अमान और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। हुकूमत सिंध पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए पुरज़्म है। जदीद तरीन याफ्ता पुलिस फोर्स अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस की पहचान पेशेवराना महारत और अवामी खिदमत होनी चाहिए। मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक ऐलान। मस्जिद अक्सा में इजरायली आबादकारों और इंतहा पसंद अनासिर की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात न सिर्फ
مذہبی تقدس کی پامالی ہیں بلکہ پورے خطے میں کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا رہے ہیں۔ وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ مسجد اقصی کی تاریخی، قانونی اور مذہبی حیثیت کا ہر صورت احترام کیا جانا چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کی یک طرفہ تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ مشترکہ اعلامیے پر پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ نے اتفاق کیا۔ سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا تاریخی عمل ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کا بطور ریاست باقاعدہ تسلیم کیا جانا مشرق وسطی میں دیر پا قیام امن کی منزل کی طرف ایک بڑا قدم ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودیہ کی ابراہیم اکارڈز میں شمولیت ہسٹوریکل شفٹ ثابت ہوگی۔ طالبان رجیم کے خلاف بڑھتی مزاحمت مزید زور پکڑنے لگی۔ یفتر کے بعد اب زیبک بدخشان میں بھی طالبان مخالف گروپ کا مربوط حملہ۔ مقامی ذرائع کے مطابق تو خانہ علاقے میں طالبان کی چوکیوں پر شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ 15 طالبان فوجی ہلاک۔ مزید علاقوں تک لڑائی پھیلنے کا خدشہ۔ بدخشان میں طالبان رجیم کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ بڑھتی دراڑیں مزید واضح ہو چکی ہیں۔ مودی سرکار کے خلاف بھارتی نوجوانوں کا احتجاج دہلی سے نکل کر دیگر شہروں تک پھیل گیا۔ ممبئی، پٹنہ، کیرلا اور گوا میں سینکڑوں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے امتحانی پرچے لیک ہونے پر بھارتی وزیر اعظم کے نوٹس کو ناکافی قرار دے دیا۔ کہا کہ اوپر سے نیچے تک وزیر تعلیم سمیت نااہل لوگ بیٹھے ہیں اور صرف پیسہ بنا رہے ہیں۔ اور پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور ویسٹ انڈیز کے کپتان روسٹن چیز نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ تقریب برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں منعقد ہوئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہوگا۔